بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج اب حضرات کو سفر طائف کے بارے میں بتاؤں گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب طائف کا سفر کیا تو وہاں پر طائف میں سچائی کا استقبال پتھروں سے ہوا۔ اس وقت کیا کیفیت تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کون تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف میں کیا دعا کی اور وہاں سے کس طریقے سے واپس نکلے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ سن 1090 میں شاب ابی طالب سے نکلنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ ان دونوں حضرات کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکے نہیں، کمزور نہیں پڑے۔ ان کے بارے میں آپ جان چکے ہو کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ان کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی مدد حاصل تھی۔ کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سہارے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ان کے چچا، ان کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی مدد ہوتی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تو ضرور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ کو لمبا نہیں کیا، بلکہ اس دکھ سے کمزور نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر از سرے نو اٹھے اور ایک نیا جذبہ لے کر اور ایک عزم مصمم اور پختہ ارادہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام پھر سے شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر 96 کلومیٹر یعنی طائف کی طرف سفر روانہ کیا اور اپنے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو لیا، یہ سوچ کر کہ طائف جو ہے وہ سرسبز و شاداب، چشموں والی اور ہریالی والی اور اونچے اونچے پہاڑوں والی زمین ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اثر سے اس کے باشندے بھی نرم دل ہو، وہ بات کو مان جائے، ان کے پاس جا کر میں دین اسلام کی دعوت پہنچاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، بیچ میں بہت سارے قبیلے اور بہت ساری بستیاں آتی گئی، سب کو حضور دعوت دیتے رہے، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں کی۔ آخرکار جب طائف میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے جو 3 سردار تھے ان کے پاس گئے، عبد یا لیل اور مسعود اور حبیب، یہ تینوں سگے بھائی تھے اور یہ تینوں سردار تھے۔ ان کے پاس گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی طرف ان کو دعوت دی اور اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کو دین اسلام کی طرف بلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بدسلوکی کی، بہت بدتمیزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ عربوں کی جو مہمان نوازی کی رسم تھی اس کو بھی توڑ دیا۔ حضور جب اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ العیاذ باللہ، آپ کو نبی ماننا ایسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کا پردہ پھاڑنا، یعنی جس طریقے سے خانہ کعبہ کا پردہ نہیں پھاڑ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو نبی نہیں مان سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نبوت کے لیے نہیں ملا، یعنی کوئی مالدار وغیرہ؟ اور تیسرے نے کہا کہ آپ سے تو میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو پھر اللہ کا قہر ہم پر اترے گا، اور اگر نبی نہیں ہوں گے تو پھر آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بات نہیں مان رہے ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ یہ اپنی بات جو ہے اپنے تک محدود رکھنا، کسی اور کو نہ بتانا۔ لیکن انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو نکل کر ان لوگوں نے، ان سرداروں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے طائف کے اوباش قسم کے لوگ،
اپنے غلاموں کو اور بیکار قسم کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا اور ان کو کہا کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ اور ان کی تالیاں بجاؤ، سیٹیاں مارو اور ان کو تکلیفیں پہنچاؤ۔ مشہور روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں 10 دن ٹھہرے، تو ان 10 دنوں میں حضور کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے غلاموں کو، اوباش قسم کے لوگوں کو حضور کے پیچھے لگایا، وہ راستے کے دونوں اطراف میں بیٹھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی حضور گزرتے تھے تو یہ بدبخت قسم کے لوگ تالیاں بجاتے، حضور پر پتھر برساتے، حضور کو گالیاں دیتے، برا بلا کہتے۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھی انہوں نے زخمی کر دیا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا بہا کہ جو جوتا مبارک تھا وہ خون کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے ساتھ چمٹ گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے 5 کلومیٹر دور لے لیا اور وہاں پر ان کو ایک باغ ملا جو ربیعہ کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، ان کا باغ وہاں پر تھا، وہ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کی غرض سے باغ میں پناہ لے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے تو باغ میں پہنچنے کے بعد اس عتبہ اور شیبہ جو تھا، انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو ان کی خاندانی غیرت جاگ اٹھی، اگرچہ وہ بھی اس وقت مشرک ہی تھے، ایمان نہیں لائے تھا، لیکن خاندانی غیرت ان کو جاگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان طائف والوں نے کیا ستم کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا، اس کو بلایا اور بلا کر اس کی تھالی میں کچھ انگور وغیرہ، انگور کا گوچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ لیکن اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب باغ میں پہنچے، پہنچ کر جب پناہ لیا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے میں پڑھ کر سناؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری کا اور بے بسی کا اور لوگوں کے سامنے بے قدری کی شکایت کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برحمتک یا رب العالمین، اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، تو میرا بھی رب ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی، تو نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ تو نے مجھے کسی بیگانے کے حوالے کیا ہے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے؟ او الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنایا ہے؟ ان لم یکن بک غضب علی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے، فلا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ولیکن عافیتک اوسع لی من ذنوبی، لیکن تیری خیر و عافیت جو ہے، خیر و برکات جو ہے، وہ میرے لیے میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس نور کے ذریعے سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہے، وصلح علیہ امر الدین والآخرہ، اور جس نور کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے، من ان یحل لی سخطک، اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو جائے، تیری ناراضگی مجھ پہ نازل ہو جائے، او ینزل علی عذابک، یا تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے، لک عتبتی حتی ترضا ولا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے تیری رضا چاہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، تیرے سوا تو ہی طاقت رکھتا ہے نیکی کی طرف لینے کا اور بدی سے بچانے کا۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں مانگی۔ اس دعا کو مانگنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف میں کس طریقے سے ان لوگوں نے
ظلم و ستم کیا ہوگا، یہ 10 دن کیسے حضور نے طائف میں گزارے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھانا کھایا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھے ہوں گے، اور جب واپس آئے تو کس طریقے سے واپس آئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وہاں پر رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کشی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، پھر میں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک جانب لیا، پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پانی چھڑکا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ سبحان اللہ، سارے جہاں میں رحمتوں کی بارش برسانے والا نبی، آج طائف والوں نے ان پر پتھر کی بارش کی ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا تھا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرشتوں کو ساتھ بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ پتھروں کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے حضور کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ آپ مجھے حکم دو، میں ان پہاڑوں کو ملاؤں گا، اور اس کے اندر جتنے بھی ظالم لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے، وہ سب لوگ اس کے اندر دھس جائیں گے اور کچل کر وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کا معیار دیکھو۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو اسی لیے بھیجا تھا کہ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور حضور کے اخلاق عالیہ کا ظہور ہو جائے، ورنہ اللہ رب العزت کو فرشتہ بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کن فیکن کے مالک ہے، وہ حکم دیتے، پہاڑ مل جاتے اور وہ نصف و نابود ہو جاتے۔ تو ادھر اس باغ میں حضور یہ دعا کر رہے ہیں، جبریل آئے حضور سے کہہ رہے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ حضور سے کہہ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی انسان نکلے جو اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو یہ سب کچھ معاملہ وہ ربیعہ اور عتبہ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کی غیرت جاگ اٹھی، انہوں نے حضور کے پاس ایک تھالی میں انگور کا گوشہ لے کر عداس کو بھیجا۔ جب عداس وہاں پر پہنچا تو حضور نے تھالی سے انگور کا دانہ اٹھایا اور اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ پڑھا تو بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ عداس پریشان ہو گیا کہ یہاں پر تو یہ کلمہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ تو یہاں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نینوا سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا آپ میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو؟ تو کہا کہ اس غلام نے پوچھا کہ آپ کیسے ان کو جانتے ہیں؟ کہا کہ وہ بھی نبی تھا، میں بھی نبی ہوں، میں ان کو جانتا ہوں اس اعتبار سے۔ تو یہ پورا واقعہ ہونے کے بعد عداس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کر اسلام قبول کیا۔ جب عتبہ اور شیبہ جو تھا انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی بھی دین چھوڑ گیا ہے، یہ بھی صحابی بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آنے کے بعد تیرا دین ان سے اچھا ہے، لیکن عداس نے جواب دیا کہ میرا دین ان سے اچھا نہیں ہے، بلکہ اس وقت روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور اچھا دین اگر کسی کا ہے تو وہ ان کا ہے۔ انہوں نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی جن سے مجھے پتا چلا کہ یہ سچا نبی ہے۔ یہ طائف کا واقعہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر کیسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔